الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه بارك وسلم. مسند صدارت پہ جلوہ فرما سید السادات حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی زیب سجادہ آستانہ عالیہ بکی شریف جلیل القدر علماء کرام مشایخ اعظام دانشوران ملت جملہ مہمانان ذی وقار بزم جلالیہ اور آستانہ عالیہ بکی شریف سے وابستہ جملہ اہل محبت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا یہ خوبصورت اہتمام کیا. اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے. دوستو، ہم بزرگوں سے سنتے ہیں شاگرد کو دیکھو تو اس میں استاذ نظر آتا ہے، مرید کو دیکھو اس میں شیخ نظر آتا ہے. بالکل ہم اسی طرح کہہ سکتے ہیں صدیق میں دیکھو مصطفیٰ نظر آتے ہیں. رب جس چہرے کی عظمتیں اپنے کلام میں بیان فرماتا ہے، صدیق نے بڑا قریب ہو کر اس چہرے کو دیکھا اور سبحان اللہ کتنی محبت سے دیکھا. کعبہ انسان دیکھے تو باوضو ہو، اور جب کعبے کے کعبے کو دیکھے تو دل بھی، جان بھی، روح بھی محبت مصطفیٰ میں سرشار ہو، پھر چہرے مصطفیٰ کو دیکھا جائے. آپ جتنے آستانہ عالیہ سے وابستہ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، اپنے شیخ کامل کو آپ دیکھ رہے ہیں. بے شک آپ نے بڑا طویل سفر بھی کیا ہوگا، آپ سردی برداشت کرتے ہوئے آئے، سفر کی صعوبت گوارا کرتے ہوئے آئے، لیکن یقین جانیں غار ثور کی زیارت، غار ثور کے اندر زیارت کے لیے صدیق نے ڈنگ بھی کھائے ہیں، تکلیفیں بھی گوارا کی ہیں، رستے میں کانٹے بھی یقیناً چبھے ہوں گے، کینکر بھی چبھے ہوں گے. کہیں یہ نہیں کہا حضور کانٹا چبھ گیا، برداشت کرتے چلے گئے. اور سبحان اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سر انور گود میں رکھ کے ہر آزمائش اپنی جان پر برداشت کر رہے ہیں. مصطفیٰ کے چین میں، آرام میں خلل نہیں آنے دیا. زہر ہے کہ جسم میں سرایت کرتا آگ جسم میں بھرتی چلی جا رہی ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ محبت کا پہرے دار ایسا ہے. کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے،
یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اس وقت کوئی جناب صدیق اکبر سے معلوم کرے کتنا مزہ آ رہا ہے، کتنا لطف آ رہا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے۔ بڑے بڑے قاری آئیں گے، بڑے بڑے نمازی آئیں گے، اور مصطفیٰ کی امت میں بڑے بڑے جلیل القدر لوگ آئیں گے، مگر کوئی غوث بنے گا، کوئی داتا بنے گا، کوئی گنج شکر بنے گا، مگر قربان جائیں جناب صدیق اکبر، صدیق مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ صدیق کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، دو بزرگ ایسے تھے جن کو رسول پاک نے جب بھی دیکھا مسکرا کے دیکھا۔ دو بزرگ ایسے ہیں جن کو حضور نے جب بھی دیکھا تبسم کے ساتھ دیکھا۔ ایک کا نام ابو بکر ہے اور ایک کا نام عمر ہے۔ اور دو بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے جب بھی مصطفیٰ کو دیکھا مسکرا کے دیکھا، وہ بھی ابو بکر و عمر ہیں۔ دوستو، کبھی انسان ٹوٹا ہوا آتا ہے، کبھی انسان رنجیدہ آتا ہے، بڑا دکھوں کا مارا ہوا آتا ہے، لیکن صدیق و عمر نے ہزار دکھ برداشت کیے ہوں گے، ہزار زخم سہے ہوں گے، لیکن جو ہی حضور کو دیکھا سارے غم بھول گئے، چہرے پہ تبسم آ گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک کم نصیب نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا، محمد میں نے تیرے جیسا توبہ نعوذ باللہ بدصورت نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ صحابہ کو بڑا رنج ہوا، بڑا دکھ ہوا، بڑی کہہ لیں طبیعت پر بڑا بوجھ پڑا۔ تھوڑی دیر گزری، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا رازدار آیا، کوئی بات نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں پوچھا، ماحول دیکھا کہ بے چینی کیوں ہے، اس ماحول کو ایک محبت کے انداز میں بدل دینا چاہیے۔ عرض کی یا نبی اللہ، بڑے بڑے خوبصورت دیکھے ہیں، بڑے بڑے پیارے دیکھے ہیں، بڑے حسین و جمیل دیکھے ہیں، مگر قسم سے اے جان کائنات آپ جیسا حسین آج تک نہیں دیکھا۔ فرمایا ابو بکر تم نے سچ کہا۔ صحابہ نے عرض کی حضور اس نے اتنا تہذیب سے گرا ہوا جملہ کہا اور آپ نے اس کی بھی تصدیق کر دی اور جناب ابو بکر کی بھی تصدیق کر دی۔ فرمایا قدرت نے میرے چہرے کو، میرے جمال کو آئینہ بنایا ہے، ابو جہل جیسا بد شکل کوئی نہیں، ابو بکر جیسا پیارا کوئی نہیں۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ کوئی آج بھی مصطفیٰ کے علم پر بحثیں کرتا چلا جا رہا ہے، کوئی آج بھی حضور کے اختیار کو تولتا چلا جا رہا ہے، ان کے نصیب میں یہ ہے۔ اور اہل سنت و جماعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اختیار کی بات کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی نظر کی بات کر رہے ہیں، مصطفیٰ کے پیار کی بات کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے چنا، میرے صحابی اللہ نے چنے، میرے سسرال اللہ نے چنے۔ دوستو، اس حدیث میں علم و عرفان کے کتنے سمندر ہیں۔ فرمایا مجھے چنا، میرے صحابی چنے، مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دارالعلوم وہ ہے، وہاں داخلہ کے لیے طالب علم کس معیار کا ہونا چاہیے، یہ معیار قدرت نے قائم فرمایا۔ فرمایا یہ دارالعلوم، یہ دانشگاہ، یہ خانقاہ مصطفیٰ کی ہے، یہاں وہ لوگ آئیں گے جنہیں عرش والا پسند کرے گا۔ ابو بکر خود نہیں آئے، اللہ رب العزت نے چنا اور چن کے مصطفیٰ کو دے دیا۔ عمر خود نہیں آئے، رب نے چنا اور چن کے مصطفیٰ کو دے دیا۔ اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر عنایت نے انہیں کتنا نوازا، کتنا رنگا۔ حضور کا ہر صحابی بے مثال ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ جو مصطفیٰ کریم کے دو یار ہیں، صبح قیامت تک سرکار کے پہلو میں محو آرام ہیں۔ ایک سنی عالم دین فرمانے لگے، اعلیٰ حضرت شیر ربانی سے ملنا ہو شرک پور شریف چلے جائیں، حضرت حافظ الحدیث سے ملنا ہو بھیکھی شریف چلے جائیں،
تاجدار گولڑا سے ملنا ہو گولڑا شریف چلے جائیں، جناب ابو بکر عمر کو ملنا ہو کہاں جائیں؟ وہاں جائیں جہاں مصطفیٰ ہیں۔ صدیق اکبر نے اپنی الگ سے کوئی شناخت پہچان رہنے ہی نہیں دی، فرمایا ہماری پہچان ہی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ہم سنی ہیں، ہم ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر کے 4 دروازے ہیں جہاں سے قیامت کے دن میری امت کو کوثر ملے گا۔ 4 دروازے ہیں، ایک پر ابو بکر، ایک پر عمر، ایک پر عثمان اور ایک پر علی۔ اور فرمایا ابو بکر بھی کوثر اس کو دیں گے جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، اور علی بھی اس کو پلائیں گے جس کے دل میں ابو بکر کا احترام ہوگا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک خوبصورت بات حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں ہر کوئی پیاسا آئے گا، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے پیار کرنے والا پیاسا نہیں ہوگا۔ سنیوں آپ کو مبارک ہو، یہ پیارا خوبصورت ستھرا عقیدہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ہم حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں۔ آخری ایک جملہ کہہ کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ ایک طبقہ گھوڑے سے بڑی عقیدت رکھتا ہے، ناراض نہیں ہونا کسی نے، میں کوئی اشارہ نہیں کر رہا، بس بات بتا رہا ہوں، آپ میری بات سمجھ جائیں گے، کوئی بڑی مشکل بات بھی نہیں۔ گھوڑے کو بہت کھلائیں پلائیں گے، اس کے اوپر چادریں ڈالیں گے، جناب بندہ اس گھوڑے سے بڑی تم محبت رکھتے ہو، بڑی عقیدت رکھتے ہو، اور اس کے لیے گلیاں بازار صاف کرتے ہو، تمہارے پاس کوئی نسب نہیں کہ یہ اس کی نسل سے ہے، یہ کربلا سے گھوڑا آیا ہے، کوئی تمہارے پاس سند بھی کوئی نہیں، لیکن محض اس کی شکل اس سے ملتی ہے، اس کو کھلا پلا رہے ہو۔ چلو کسی کا فائدہ ہونا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا، کھلاؤ پلاؤ۔ جب نواسے کی سواری سے اتنی عقیدت رکھتے ہو، اتنی محبت کرتے ہو، تو نانے کی سواری کا بھی احترام کرو نا، کندھوں پہ اٹھا کے جو غار تک مصطفیٰ کو لے کے گئے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ہر نسبت کا احترام عطا فرمائے۔ بار دیگر میں ایک مرتبہ بھیکھی شریف آستانہ عالیہ کے سجادہ نشین حضور قبلہ شاہ صاحب اور آپ کے جملہ رفقا کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ یہ خوبصورت ماحول بنایا، میں ابھی بیٹھا تھا، مجھے یقین مانے بڑا مزہ آ رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم کتنے خوش ہوں گے جب حضور کے یاروں کا نام لیا جا رہا ہوگا۔ سید کائنات اچھا ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر زندہ زندہ۔ مولانا نعرہ دے رہے تھے ہمیں، اور یہ بھی یوں کہہ لیں ایک سبق ہے، اہل سنت و جماعت جب تک زندہ ہیں حضور کے یاروں کا ذکر کرتے رہیں گے، مصطفیٰ کے پیاروں کا ذکر کرتے رہیں گے۔ ابھی میں حضرت کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، صدیق اکبر نے سارا کچھ دے دیا، کیا ہم ان کے نام پر جلسہ بھی نہیں کر سکتے؟ ہم ان کی یاد میں ہم اپنے گھر سے چل کے بھی نہیں آ سکتے؟ ہم جتنے بڑے بڑے جلسے کریں، بخدا کہہ رہا ہوں صدیق اکبر کی وفاؤں کا حق ساری امت ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ کریم ہمیں حضور کے یاروں پیاروں کا ہمیشہ وفادار رکھے، خدمت گزار رکھے، آمین ثم آمین۔